یہ بظاہر لگ رہی یار عالم کورس کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ کو نہیں، لیکن یہ بہت وڈی شے ہے۔ ایک جڑے عزت قلت ذلت یہ سارا چیزاں برداشت کرن تو بعد بندہ عالم کورس کرے دے۔ یہ تو جڑا جتھا اگ لگدی ہے نا سی وہ جگہ کو پتہ ہوندے کہ کیا میرے اتنے کیا جلدا پہ، جڑا کچھ عالم کورس کرتے ہوندے ان کو پتہ ہوندے میں کتنی مشکلات تو برداشت کرن تو بعد کرتے ہم۔ ویسے علم دی بہت شے بہت وڈی جناب آقا علیہ السلام دے حدیث ہیں کہ بہت وڈی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمانے خوشبودار نشان ہے کہ علم جو ہے نا علم یہ ایسی شے ہے کہ ہم فوت ہو جائیں ہماری وراثت میں کیا آتا ہے؟ زمین، مال، دولت، جانور، جناب سونا چاندی، یہ ساری چیزیں ہماری وراثت میں ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں انبیاء اور رسول یہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتے سوائے علم کے۔ علم جو ہے نا یہ وراثت ہے۔ اب میرا والد صاحب دنیا سے گیا، مجھے زمین مل جائے گی، سونا چاندی مل جائے گا، اب کتنا ملے گا؟ جتنا جو ہے نا حکومت اور شریعت نے جو مقرر کیا ہے، حکومت بھی ویسی وراثت دے گی جیسے شریعت نے حق دینا ہے، تو مجھے اتنے حصہ ملے گا جتنا شریعت نے رکھا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور نبیوں کی جو وراثت ہے وہ اتنی ہے جتنی کوشش انسان کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے۔ اور وراثت حضور کی بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے، جتنا حضور کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ویسی وراثت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے؟ کیا فرمایا کہ جہاں عام مومنین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تبع تابعین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے تبع تابعین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں امام اعظم کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابہ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابیات کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابیات کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جو ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں عثمان غنی کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عثمان غنی کی انتہا ہوتی ہے وہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عمر فاروق اعظم کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیق اکبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کی انتہا کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو جیسا حضور کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ویسے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وراثت عطا فرمائی ہے۔ تو علم کی بھی انتہا نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے کہ انسان ماں کی گود سے حاصل کرنا شروع کرے اور قبر کی لحد تک انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، ہزاروں کتابیں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جائیں گی، صرف نام محمد پر کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف نام محمد پر۔ تو اندازہ کر لیں کہ علم کتنی بڑی بات ہے، اور آقا علیہ السلام کی یہ وراثت ہے۔ ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب کے شہزادے مجاہد حضرت علامہ مولانا مجاہد عطاری سلم الباری جو ہے نا علم حاصل کر کے آئے، اور علم جو ہے نا یہ دو چیزیں میں ان سے بھی عرض کروں گا اور آپ کے سامنے دو چیزیں، باقی تو علماء کو کئی چیزوں سے منع کیا گیا اور کئی چیزوں کا کرنے کا کہا گیا، جن کا منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک تکبر، میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، اور جس کا عالم کو کہا گیا ہے کہ یہ عالم کو کرنا چاہیے اس میں سے ایک توکل علی اللہ، اللہ پر توکل۔ یہ دو مثالیں دے کر انشاءاللہ میں جو ہے نا ان کی طرف کہوں گا کہ انہیں عرض کروں گا، اپنے ملفوظات بھی دیں۔ فرمایا تکبر عالم کے اندر سب سے زیادہ تکبر عالم کے اندر ہوتا ہے اگر آ جائے تو، ورنہ عاجزی سب سے زیادہ عالم کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ علم جو ہے نا یہ تکبر لے آتا ہے، اور اگر علم بعمل ہو، علم کو پر عمل کرنا شروع کر دے انسان تو یہ عاجزی کی طرف لے آتا ہے۔